ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر وسیم سبحانی صاحب. اکانومسٹ ہیں, معیشت کے اوپر عبور رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں. ہم بات کرتے ہیں کچھ اکانومی کے اوپر, کچھ پاکستان کے اندر جو تاجروں کو درپیش مسائل ہیں اور پیرا فورس کے جو اقدامات ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ ابھی آپ کی آمد سے 2 منٹ پہلے میں نذیر حسین صاحب سے بات کر رہے تھے اکانومی کے اوپر. کیا پاکستان کی جو اس وقت اوور آل اکانومی انڈر سٹریس ہے, کیا کچھ ایسے انڈیکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اکانومی بہتر ہو, ملک میں تھوڑا سا خوشحالی ہے؟ دیکھیں, جو اکانومی ہے اس کا تعلق سب سے پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہے, اور دوسرا جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے ان کے کردار سے ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی پہلے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں تھی, الحمدللہ وہ آ چکی ہے. اور جو ایک بہت زیادہ ایک سیریز آف بم دھماکے اور دہشت گردی تھی, اس پہ ہم نے کافی حد تک کنٹرول پا لیا ہوا ہے. آف کورس کہ افغانستان بارڈر پہ ابھی مسائل ہیں ہمیں, لیکن نہیں, ابھی ہم نے حالیہ اسلام آباد اور وانا والا بہت بڑے واقعات ہو گئے. وہ اس کا دیکھیں, جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگے گا, جو دشمن قوتیں ہیں جنہوں نے بلینز آف ڈالرز کی ہمارے ہمسایہ ملک میں افغانستان میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ اپنی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرنے دیں گے. وہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی ہمیں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا کام ہوتا ہے پالیسیز بنانا, اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے کچھ پالیسیز اور کچھ ان کا ٹریگل ڈاؤن افیکٹ ہمارے ہاں آتا ہے. مجھے جو نظر آتا ہے اکنامک انڈیکیٹر تب بہتر ہو سکتے ہیں, اس کا ایک اہم کمپوننٹ ہے, وہ ہے گورننس. پنجاب میں گورننس کی صورتحال بہتر ہے, لیکن 100% میں اس کو ٹھیک نہیں کہوں گا. میری بڑی خواہش ہوتی تھی یہ جو دودھ کے اوپر آپریشن ہوتا ہے, فوڈ اتھارٹی والے کرتے ہیں, اس کی میکسیمم پنشمنٹ کیا ہوتی تھی؟ دودھ ضائع کر دیا, دیٹس آل. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی جو گاڑیاں وہ پکڑنا شروع کی ہیں, بندوں پہ FIR دی ہیں. ہمیں اس سے بھی اسٹرکٹ اقدامات کی ضرورت ہے. ہمیں قانون کیوں نہیں بناتے کہ یار اس کی 3 ماہ ہم نے ضمانت ہونے نہیں دینی. اگر وہ بیمار مرغی کا گوشت بیچتے ہیں, ہم نے اس کی ضمانت ہونے نہیں دینی. اگر وہ جو مردار ہیں ان کا گوشت لاہور میں لے کے آ رہے ہیں, ہم نے ان کو لیجسلیشن کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات, میں نے یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی گورننس ایکٹیو ہوتی ہے نا, وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں, جب ان کو یہ لیڈ ملتی ہے کہ اس دفعہ سیلاب آ گیا ہے, تو وہ گندم کو سٹور کرنا شروع کر دیں گے. اگر ان کو لیڈ ملتی ہے کہ فلاں اجناس جو ہے, لیٹس اسیوم چاول ہے, ابھی ہمیں ایکسپورٹ کا ایک لمبا آرڈر مل جاتا ہے, ساتھ ہی اس کی پرائزز اوپر جانا شروع ہو جائیں گی. اچھا, آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اس وقت عوام شدید کوفت کا شکار ہیں ایک مسئلے پہ, اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ چکن پرائز. میں ملیشیا میں یا اور ملکوں میں آتا جاتا رہتا ہوں, کیا وہاں یہ ڈیمانڈ اور سپلائی؟ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. پاشا صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو محکموں کے حوالے سے کہ جس طرح دودھ کے جو ناقص دودھ بیچتے ہیں ان کے خلاف کارروائی. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس آلریڈی بہت سارے محکمے موجود تھے, جس میں فوڈ اتھارٹی موجود تھی, اینٹی انکروچمنٹ کے لیے ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ موجود تھا. ہم نے ایک نیا محکمہ بنایا پیرا فورس کے نام سے, اچھا, جس کا کام نہ صرف ذخیرہ اندوزی روکنا ہے, بلکہ وہ بنایا تو اینٹی انکروچمنٹ کے لیے گیا تھا, لیکن اس میں ذخیرہ اندوزی بھی آ گئی. سرکاری زمینوں پر جن لوگوں نے قبضے کیے ہیں وہ بھی واگزار کروانے ہیں, پرائز کنٹرول بھی کرنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت تھی یا پرانے جو محکمے تھے ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت تھی؟ بہت شکریہ جناب. گزارش یہ ہے کہ یہ محکمے بنانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے اور اس کی جو کارکردگی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے. اینٹی کرپشن کا محکمہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمل وے آف ڈوئنگ دا بزنس ہے گورنمنٹ کا وہ ناکام ہو چکا ہے, تو ہم نے اینٹی کرپشن بنا دیا. اینٹی کرپشن بھی ناکام ہو گیا, بلکہ وہ خود کرپشن کا حصہ بن گیا, تو ہم نے پھر وہ بنا دی, وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی, FIA آ گیا. نہیں, FIA تو اور محکمہ ہے, یہ جس پہ یہ نیب آ گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ نیب بھی ایک کرپشن کو دھونے کا اور ڈرائی کلیننگ کا ایک ذریعہ بن لانڈری کا کردار ادا کر رہا ہے. محکمے جو آلریڈی موجود ہیں ان کی کارکردگی اگر درست ہو
تو کسی نئے محکمے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نئے محکمے جو بنائے جاتے ہیں یہ بنیادی طور پہ کچھ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلا محکمہ ہے اس کی کارکردگی کو درست کرنے کی بجائے نیا محکمہ بنا دیا جاتا ہے, اور یہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ناکامی جو ہے وہ. اچھا, اس میں سبحانی صاحب نے ابھی نا مرغی کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ دیکھیں چاہے مرغی ہے, چاہے چینی ہے, چاہے باقی اشیاء ضروری ہیں, سبحانی صاحب روزانہ دیکھتے ہیں ہم ان کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. اب چینی دیکھیں وہ 40% مہنگی ہو گئی ہے, اور پاکستان میں مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ مسلسل بڑھتا ہوا ہے, 4.15 پہ آ گیا ہے. اچھا, یہ اتنے محکمے ہونے کے باوجود کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر حکومت کنٹرول پا رہی؟ مہنگائی کے اوپر کیوں نہیں کنٹرول پایا جا رہا؟ پھر یہ جو از خود قیمتیں بڑھاتے ہیں اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جا پا؟ بڑا اچھا کوسچن ہے یہ, اسی بات کو ہم لے کے جا رہے تھے. دیکھیں گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, لائک جو ان کے مشیر ہوتے ہیں, وزراء ہوتے ہیں, ارکان اسمبلی ہوتے ہیں, اگر وہی بزنس میں آ جائیں گے اور وہی گورنمنٹ کے بینیفیشری ہو جائیں گے اور وہی گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے, وہ اپنے خلاف کبھی پالیسیز بننے نہیں دیں گے. اگر ہم چینی کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ان کا دل کرتا ہے وہ 1-2 روپے نہیں 10-15 روپے تک چینی بڑھا دیتے ہیں, اور جب تک یہ گورنمنٹ نوٹس لیتی ہے اس وقت تک وہ بلینز آف 500 ارب روپیہ کما چکے ہیں, 600 ارب روپیہ کما چکے ہیں. ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ چینی مافیا کا وہ سارا دیکھ رہے ہیں, کبھی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے, کبھی امپورٹ ہوتی ہے. وہی ایکسپورٹ ہوتی ہے, پھر اسی کو امپورٹ کر لیا جاتا ہے, تو کوئی تو اس کا بینیفیشری ہے نا. اس طرح میں چکن کی بات کر رہا تھا, انڈوں کی بات کر رہا تھا, باہر اس کی پرائسز کیسے سٹیبل ہیں؟ وہ بھائی آپ دنیا کے باہر سے ماڈل لے کے آتے ہیں, یہ ماڈل کیوں نہیں باہر سے لے کے آتے؟ دیکھیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری اکنامک پالیسی بہت اچھی ہیں, لیکن اس بات کو دیکھنا پڑے گا کیا اس کا امپیکٹ ٹریگل ڈاؤن افیکٹ عوام پہ آیا, عوام کو ریلیف ملا. اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو پالیسیز ہیں ان کا ٹریگل ڈاؤن افیکٹ عوام پہ آ رہا ہے, اور اگر نہیں ہے تو درمیان میں دیر از سم تھنگ رانگ, اور وہی گورننس ایشو ہے. اب جو پاشا صاحب کہہ رہے تھے, میں اس حد تک ڈس ایگری بھی کرتا ہوں کہ زیادہ محکمے بننا وہ دلیل ہے کہ گورنمنٹ ناکام ہے, ایسا نہیں ہے. جب ہمارے پنجاب کی جو عوام ہے کوئی 4 کروڑ تھے, 8 تھے, 10 تھے, 12, اب 12+ کروڑ کی عوام ہے یہاں, اس کو انتظامی طور پر مختلف حصوں میں تقسیم کرنا بہت ضروری ہے, آئی ایگری. لیکن سر کیا تصویریں آتی ہیں کہ خاتون ڈپٹی کمشنر ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے, 4 اس کے پیچھے خواتین گارڈ کھڑی ہیں, ادھر پولیس والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں, اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر اور ان کی گاڑیوں کے دروازے بھی وہ سرکاری گاڑیوں کے دروازے لوگ کھولنے لگے ہوئے ہیں. خدا کا نام ہے اس کلچر کو ختم. اچھا پائے صاحب, ایک پیرا فورس کے حوالے سے کہ دیکھیں اس کو مجسٹریسی کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں, اور سو مچ سو جو گریوینس ہوگا کسی تاجر کو یا کسی بھی شہری کو, وہ جب اپیل میں جائے گا تو اپیل بھی پیرا فورس خود سنے گی, کیونکہ جوڈیشری کے اختیارات ان کے پاس ہیں. کیا کبھی ایسے بھی ہوا تھا محکمے میں کہ جو جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں انہی کے پاس اپیل لگے؟ دیکھیں میں نے تو یہ اسی لیے کہا کہ یہ محکموں کی جو بہتات ہے یہ بنیادی طور پہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, سسٹم آف گورننس ہے, اس کی ناکامی کا اعتراف ہے. کیا جس مقصد کے لیے پیرا فورس بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے کیا محکمے موجود نہیں ہیں؟ ان کی کارکردگی کو کیا دیکھا گیا ہے؟ ان پر جو سرکاری خزانے کا بجٹ خرچ ہوتا ہے, عوام کے ٹیکسوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اس کی طرف کوئی دیکھا گیا ہے؟ میری آپ نے کیونکہ سوال معیشت کا بھی کیا, میری یہ کیلکولیٹڈ اوپینین ہے, یہ کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ وغیرہ ہونے والا نہیں ہے جس کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا ہے. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب وہ پالیسی بنائی ہی اس مقصد کے لیے جائے کہ عوام کو سہولت ملے. ہماری موجودہ حکمرانوں کی جو پوری کوشش ہے اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ٹارگٹ دیا ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ کیسے پورا کیا جائے. آپ دیکھیے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے, کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو اشیاء ضروریہ کو ذریعہ بنائے ٹیکس کلیکشن کا. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں معیشت میں ویسے ہی بڑھوتری نہیں ہو رہی, لیکن ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 11% یا اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اور پچھلے ہم 3-4 سال کا اگر ٹارگٹ دیکھیں تو ہر سال ٹارگٹ ٹیکس کلیکشن کا بڑھتا جا رہا ہے. تو وہ ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ وہ معیشت تو
پھل پھول نہیں رہی, انڈسٹری لگ نہیں رہی, سرمایہ کاری ہو نہیں رہی, وہ پھر بےروزگاری پھیل عوام رہی سے ہی نچوڑا جائے گا. اللہ بھلا کرے. آپ دیکھیے کہ ہمارے حکمرانوں نے ٹریفک کے جرمانوں کو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹیکس کلیکشن کا. ہمارے حکمرانوں نے بجلی کے بلوں کو ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹیکس کلیکشن کا. ہمارے پروڈیوسر ہیں طلعت جمیل جی, ان کو کل ایک ٹریفک وارڈن نے برکت مارکیٹ چوک میں پکڑا. ان کی موٹر سائیکل کا ٹائر آیا زیبرا کراسنگ پہ, اور ان کو اس نے 6200 سم تھنگ جرمانہ کیا, اور اسی وقت پی ایس آئی ڈی جاری کروا کے جرمانہ وصول بھی کیا ان سے دھوسدھاندلی سے. دھوسدھاندلی جی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ٹریفک کو ذریعہ بنائے, کیونکہ ان کا پرپس ٹریفک درست کرنا نہیں ہے, ان کا پرپس ٹیکس کلیکشن ہے, ریونیو جنریشن ہے. بجلی کے بل دیکھ لیں, اس کے اندر میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ایک وقت میں 19 قسم کے ٹیکس موجود تھے. گیس کو آپ دیکھ لیں, پیٹرول کو دیکھ لیں. اچھا پیسہ میں ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کی اوپینین سے ڈیفر کیا تھا محکموں کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب انفورسمنٹ اور دہشت پھیلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک محکمہ بنایا جاتا ہے, محکمے جو بھی بنتے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں, لیکن پیرا فورس کا ایک ایسا محکمہ ہے جس کی وجہ سے نا پورے صوبے کے اندر دہشت پھیل رہی ہے. تاجر ہیں, ان کے کاروبار جو ہیں بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں عرفان علی, وہ کریم مارکیٹ میں کوئی بیلٹیں شیلٹیں بیچتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ ہاتھ پہ بیلٹیں رکھ کے بیچتا, مجھے پیرا فورس نے پکڑ کے ہتھ کڑی لگا دی اور میری تصویریں اتار کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. وہ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں, بچے ہیں, وہ کیا اثرات ہوں گے. اچھا کل انہوں نے ایک خوف و راز پھیلایا شادرہ کے اندر. وہاں پہ انہوں نے کہا تھا بورڈ چینج کریں, انہوں نے بر وقت بورڈ نہیں چینج کیے. جب انہوں نے خوف و راز پھیلایا, 4 دکاندار بورڈ اتار رہے تھے, انہیں کرنٹ لگا, 4 افراد وہاں پہ فوت ہو گئے. کیا محکموں کا یہ کام ہے کہ خوف و راز پھیلائیں؟ اچھا میں اس طرف آتا ہوں. پہلے پاشا صاحب نے جو بات کی اکانومی پہ, اس کے 2 فیزز ہیں, یا ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو آئی ایم ایف پروگرام میں ہم چلے گئے جس کا نام ہے اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام. جب آپ آئی ایم ایف کے کسی پروگرام میں بھی جاتے ہو تو آپ اس کے ایجنڈے کے ساتھ ایگری کر کے سگنیچر کر کے جاتے ہو. اس میں پیٹرول وہ آپ کے بس میں نہیں ہے, بجلی کے پرائزز آپ کے بس میں نہیں ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کے بس میں نہیں ہیں. یہ آپ نے ان کو دے دیے ہوئے ہیں, اور آپ نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے کہ ہم جو اجناس پہ سبسڈی ہے وہ عوام اب کو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جو آئی ایم ایف کے سامنے. اگر میں آپ کو یہ کہوں, آپ سے یہ کہوں کہ پہلی دفعہ جو اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہے وہ 1988 میں سگنیچر ہوئے تھے, اور اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے یہ وعدہ لیا گیا, ان سے سگنیچر کروائے گئے, اور اس کو ویٹ جو کیا گیا وہ جو پہلی جمہوری گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کیا, اور اس شرط پہ آئی ہے, ڈاکومنٹڈ ہے کہ آپ کو تب گورنمنٹ ملے گی اگر آپ سائن کریں گے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ چلی جائے گی. کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ تو سارا ایکیومولیٹڈ ہے نا. دنیا کے کئی ممالک آئی ایم ایف پروگرام میں گئے, انہوں نے 1-2 پروگرام لیے, واپس آئے. ہم مسلسل پروگرام لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایگری. میں پہلے بھی ایک دن کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, میں ایک پروگرام میں گیا ہوا, یہ شہباز شریف صاحب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, اور خان صاحب ابھی گرفتار بھی نہیں ہوئے تھے, جیل میں بھی نہیں گئے تھے, اور الیکشن ہونے تھے. اس وقت ہم آئی ایم ایف پروگرام میں گئے دوبارہ, اور ہم نے پیسے لینے تھے $1.3 بلین ان سے. یقین مانیے پاشا صاحب پروگرام کر رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں یہ ان کو پیسے ملیں گے. میں نے کہا بالکل ملیں گے. کہتے ہیں کیوں ملیں گے؟ میں کہا ہمارے پاس اس لیے کہ ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں, ہم ان کی ہر شرط مانیں گے. 3 ماہ ہم نے ان کی منتیں کی, اور مختلف شرائط پہ. ہم نے چائنا سے لکھ کے دیا, ہم نے یو ای سے پیسے لیے, ہم نے سعودی عرب سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لیے, تینوں نے ہماری گارنٹی دی تو $1.3 بلین ملے. لیکن سر پاشا صاحب ہمارے پاس صرف ایک منٹ, آخری لفظ میں ایک بتانے لگا ہوں. اب ہمیں ہر مہینے $3 بلین جو ہیں باہر سے آ رہے ہیں. یہ جو 36 ارب روپیہ آ رہا ہے. ٹائم شارٹ ہے جی. پاشا صاحب یہ جو سوال میں نے کیا تھا, پیرا فورس جو دہشت پھیلا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اگر تو حکومت کی اپنی کنسنٹ شامل نہیں ہے تو ان کے خلاف حکومت کو ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. مجھے تو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں اس طرح کی کوئی چیز شامل نہیں ہے کہ عوام, آپ نے جیسے مثال دی طلعت جمیل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر آپ نے مثال دی وہ بورڈ اتارنے والے جو مر گئے لوگ, حکومت کو ان چیزوں سے ایشو نہیں ہے. وہ تو صرف ٹارگٹ جو ان کو دیے گئے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں, یا اپنی حکمرانی کو, حق حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے اور طول دینے کے لیے وہ اقدامات کر رہے ہیں.
باقی پبلک کیا سوچتی ہے، پبلک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ان کا ایجنڈا یا ایشو نہیں ہے. میری تو اس بارے میں کلیئرٹی ہے. صاحب میں نے دیکھے تاجر ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس پہ بھی ذرا غور کر لیا کریں. سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سرکاری ملازمین دیتے ہیں، تنخواہ دار طبقہ، تنخواہ دار 80% ٹیکس وہ دیتے ہیں. جی. اس لیے حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہے. اور یہ حکومت خود بھی تسلیم کرتی ہے. وزیر جی، خزانہ وہ تو- کا بیان تھا کہ سب سے زیادہ تنخواہ دار جی طبقے وہ تو سے دیکھیں، لے وہ تو ڈاکومنٹڈ 80%. بہت شکریہ جی آپ سب مہمانوں کا. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل مزید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مزید ٹاپکس کے ساتھ اور سیر حاصل ان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.